ناظرین، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور جس کا سب کو انتظار تھا وہ سلسلہ ہو گیا۔ ایران اور امریکہ کے بیچ میں معاہدہ طے پا گیا۔ میں بڑی اہم چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، اسرائیل نے آخری موقع تک کوشش کی کہ کچھ بھی کر کے معاہدہ نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے یہاں پہ جیتنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنے ٹارگٹ انہوں نے رکھے تھے وہ اچیو نہیں کیے جا سکے، جس کی وجہ سے ایک فرسٹریشن ہے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو اناؤنس کیسے کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے بارے میں کیا کہا، کس طریقے سے اس نے اناؤنس کیا، یہ دیکھیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ سب کو مبارک ہو، ایران کے ساتھ معاہدہ طے ہو گیا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ مکمل ہو گیا ہے، جسے انہوں نے خطے میں امن اور استحکام کی جانب ایک تاریخی پیش رفت قرار دیا ہے۔ انہوں نے جو سوشل میڈیا ان کا اپنا ہے، ٹروتھ سوشل، اس پر اپنا ایک پیغام جاری کیا اور انہوں نے کہا اسلامک ریپبلک آف ایران کے ساتھ ڈیل مکمل ہو گئی ہے، سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ نے ہرمز کو تمام تجارتی اور بین الاقوامی جہازوں کے لیے جمعے کو معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے، جبکہ ایران کے خلاف امریکی بحری ناکہ بندی بھی فوری طور پر ختم کرنے کی منظوری دی جا چکی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ تیل کی ترسیل بحال ہونے کا وقت آ گیا ہے اور دنیا بھر کے جہاز اپنی معمول کی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ۔ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ، وہ ایرانی صدر کا بھی ہے۔ ایرانی صدر نے یہ دعویٰ کیا کہ امریکہ سے بات چیت کی منظوری نیشنل سیکورٹی کونسل نے دی ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی چند لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا، بلکہ قومی مفادات کا تحفظ اس میں رکھا گیا ہے۔ ایران کی بنیادی ترجیحات جو ہیں ان کو سامنے رکھا گیا ہے اور سپریم لیڈر کی حتمی منظوری سے ہی یہ پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ ایران کے صدر مسعود پشکیان نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اب یہ تو ہو گیا ایران کا سٹیٹمنٹ۔ اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ جو آفیشل سٹیٹمنٹ آیا ہے ایران کی سیکورٹی کونسل کی جانب سے وہ کیا ہے۔ سیکریٹریٹ اعلیٰ قومی سلامتی کونسل جو ایران کی ہے، انہوں نے ایرانی عوام کے نام ایک پیغام جاری کیا۔ اس پیغام میں انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے شہید رہنما کی قیادت میں امریکی صہیونی دشمن پر اپنی برتری کو مکمل کر دیا ہے اور اسلامی جمہوریہ کے رہبر معظم جو اس وقت ہیں مجتبیٰ خامنئی، ان کے بارے میں انہوں نے کہا ان کے اقدامات تمام عوام کی حمایت اور اسلام کے مجاہدین کی انتھک کوششوں کے تحت کئی مہینوں پر محیط مذاکرات کے ایک مشکل اور شدید دور کے بعد اور اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کی قرارداد کی بنیاد پر جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر یادداشت کا متن، یعنی ہم یہ جو مفاہمت کی یادداشت ہے یا جو اس کو آپ وہ کہتے ہیں ایم او یو، اس کا متن جو ہے وہ 14 جون کی شام ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد مذاکرات میں فائنل کر لیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بند ہو جائے گی، فوجی کارروائیاں آج رات سے فوری طور پہ اور مستقل طور پہ ختم ہو جائیں گی، ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی فوری طور پہ اور مکمل طور پہ جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی، اور 19 جون کو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی باقاعدہ تقریب ہوگی جو کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر ہوگی، اور حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات اس وقت تک ملتوی رہیں گے جب تک دوسرا فریق یادداشت مفاہمت کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر لیتا۔ اسلامی جمہوریہ ایران، اسلامی جمہوریہ پاکستان اور قطر کی حکومتوں کی کوششوں کو سراہتا ہے۔ قطر نے اس میں کافی کوشش کی، پاکستان نے اس میں کافی کوشش کی، پاکستان کے وزیر اعظم نے اس کا اناؤنسمنٹ بھی کیا تھا۔ اب اسرائیل نے نا اس کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ ہوا یہ کہ اسرائیل کی جانب سے بیروت کے مضافاتی علاقے زاہیہ کے اندر ایک اٹیک کیا گیا، اور اس حملے کے بعد جو ہے وہ ایران کی جانب سے بڑا سخت رد عمل آیا، اور انہوں نے کہا جی اس طرح تو مذاکرات نہیں ہو سکتے، اس سے تو حالات خراب ہو جائیں گے، اور ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے آخری لمحات میں ایران سے درخواست کی کہ وہ حملہ نہ کرے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا، یعنی جو ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا ٹویٹ ہے پہلے وہ آپ دیکھ لیں۔ آج صبح بیروت پر حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، خاص طور پر ایک ایسے خاص دن جب ہم ایران کے ساتھ امن معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ اسرائیل کو خطرات کے خلاف اپنا دفاع کرنے کا حق ہے، لیکن جس حملے کا وہ جواب دے رہا تھا وہ بہت معمولی اور بے معنی تھا، کوئی بھی زخمی یا ہلاک نہیں ہوا، اور اسے اس اہم عمل میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ ہم ایک ایسے معاہدے کے بہت قریب ہیں جو خطے میں امن لائے گا، بشمول لبنان اور تمام فریقین کو اب پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اسرائیل کی طرف سے لبنان میں کہیں بھی مزید حملے نہیں ہونے چاہیے، لیکن کسی دوسرے فریق کو جس میں حزب اللہ بھی شامل ہے ان کی طرف سے بھی اسرائیل کے خلاف مزید حملے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ایک طویل اور خوبصورت امن کی شروعات ہو سکتی ہے، آئیے اسے برباد نہ کریں، اور اس معاملے پر توجہ دینے کے لیے آپ کا شکریہ ڈونلڈ ٹرمپ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کا چینل 12 ہے اس کو ایک انٹرویو دیا، باراک راوید نے وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے
جو چیزیں چھاپی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے نیتن یاہو کو ایک پیغام بھیجا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بیروت پر اسرائیل کے حملے سے شدید ناخوش ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ حملہ ایران معاہدے پر متوقع دستخطوں سے کچھ ہی دیر پہلے کیا گیا ہے جو نامناسب ہے. ٹرمپ نے کہا کہ نیتن یاہو نے یہ حملہ کیوں کیا. حزب اللہ نے فائرنگ کی لیکن وہ کسی سنسان اور بے آباد جگہ پہ لگی, کوئی بھی زخمی نہیں ہوا. پھر نیتن یاہو کو یہ بدبختانہ حملہ کیوں کرنا پڑا, وہ بھی بیروت میں. اس بات نے مجھے شدید غصہ دلایا ہے. ٹرمپ نے کہا کہ انہیں ایک فون کال موصول ہوئی جس میں کہا گیا کہ اسرائیل بیروت پر حملہ کر رہا ہے اور یہ اس وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ہوا جب ہم معاہدے پر دستخط کرنے والے تھے. انہوں نے مزید کہا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایسا ہو رہا ہے, یہ بہت برا ہوا ہے. ٹرمپ نے کہا کہ نیتن یاہو نے بالکل بھی عقل اور سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کیا اور انہوں نے نیتن یاہو پر واضح کر دیا کہ وہ اس اقدام سے شدید ناخوش ہیں. ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ اب بھی یہی مانتے ہیں کہ ایران معاہدہ اسرائیل کے لیے اچھا ہے کیونکہ ایران کے پاس پھر جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے اور اگر اس کے پاس ہوئے جوہری ہتھیار تو پھر اسرائیل کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو بھی ختم کر دیا جائے گا, چیزیں کافی بہتر ہو جائیں گی اور اس پر دستخط ہو جائیں گے. میرے خیال میں دستخط آج ہی ہو جائیں گے. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پہ انٹرویو دیا تھا. اسرائیل کو پرابلم یہ تھا کہ وہ جو سوچ رہا تھا وہ اس کو مل نہیں رہا تھا, لیکن ایران نے یہ حملہ روک کے عقل مندی کا ثبوت دیا اور اب یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ اسرائیل بیروت پہ یا لبنان پہ اٹیک نہ کرے, کیونکہ اسرائیل جب اب لبنان پہ اٹیک کرے گا تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایران واپس اسرائیل پہ اٹیک کرے گا. یعنی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے وہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں ہوا ہے. یعنی یہ دو ممالک ایک دوسرے پہ اٹیک نہیں کریں گے, لیکن اگر اسرائیل اٹیک کرتا ہے لبنان پہ تو ایران پھر اسرائیل پہ اٹیک کرتا ہے تو امریکہ بیچ میں نہیں آ سکتا. اسرائیل کے لیے مشکلات بڑھیں گی. امریکہ آئے گا تو صحیح بیچ میں, لیکن فی الحال فوری طور پہ اب امریکہ ایک نئی جنگ میں نہیں جا سکتا. امریکہ نے اس جنگ میں حاصل کیا کیا, یہ ہے سب سے بڑا سوال. تو میں آپ کو سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں جو اس نے جنگ کے پہلے دن دیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ جب ہم اپنا کام ختم کر لیں گے, یعنی یہ جنگ مکمل کر لیں گے, تو آپ اپنی حکومت کا کنٹرول سنبھال لیجئے گا اور یہ سنبھالنے کے لیے آپ ہی کی حکومت ہوگی. تو اس نے ایرانی عوام کو کہا تھا کہ ہم آپ کا رجیم تبدیل کر دیں گے, یہاں کے حکمرانوں کو مار دیں گے, ہر چیز کنٹرول کر لیں گے, عوام کو حکومت دے دیں گے, عوام وہاں پہ ایک جمہوری حکومت بنا لے گی. اس قسم کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی گئی تھی. جنگ کے پہلے دن ان کے بڑے بڑے دعوے تھے. لیکن امریکہ نے کیا حاصل کیا اور ایران نے کیا حاصل کیا, میں آپ کو 2 منٹوں میں بتاتا ہوں. امریکہ نے رجیم تبدیل کرنا تھا, وہ نہیں ہو سکا. فوجی طاقت زیرو کرنی تھی ایران کی, وہ نہیں ہو سکا. میزائل ختم کرنے تھے, ڈرونز ختم کرنے تھے, آج امریکی رپورٹوں کے مطابق وہ پہلے سے زیادہ مؤثر ہیں, وہ بھی نہیں ہو سکا. خطے میں امریکہ کو اپنی بالادستی قائم رکھنی تھی, اس کو بڑی چوٹ لگی ہے. اتحادی امریکہ کے بڑے اہم, خاص طور پہ جو نیٹو اتحادی تھے, وہ امریکہ نے بہت حد تک کھو دیے ہیں. دنیا کا امریکہ کے اوپر جو اعتماد ہے وہ متزلزل ہوا ہے. امریکی چودراہٹ جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑی ہے. آبنائے ہرمز کی صورتحال پہلے جیسی کبھی نہیں رہ سکے گی, یہ بات اب سب جانتے ہیں. ایران نے کیا حاصل کیا, تو ایران نے ایک تو مت توڑ دی یہ والی کہ اسرائیل کے اندر کوئی بم نہیں جاتا یا امریکہ کو واپس مارا نہیں جا سکتا, امریکی ہتھیار ناقابل شکست ہیں تو آپ ان کی کوئی چیز تباہ نہیں کر سکتے. یہ مت ایران نے توڑ دی. اس نے اسرائیل کو بھی مارا, اس نے امریکہ کو بھی مارا. پھر انہوں نے اپنی ایک ڈیٹرنس قائم کی جس کو دبدبا کہتے ہیں آپ اردو میں, اور وہ انہوں نے قائم کر لی ریجن میں. پھر پابندیاں جو ایران کے اوپر تھی وہ ختم ہو جائیں گی. اب جو ایران کے منجمد اثاثے ہیں وہ بحال ہو جائیں گے. یعنی ابھی خبر آ رہی ہے یو اے نے غالباً $3 ارب بحال کر دیے ہیں, باقی وہ کرنے جا رہے ہیں. قطر اور یو اے کے پاس ہی بہت زیادہ پیسہ ہے ایران کا, اور $10 بلین ہیں, بہت زیادہ پیسہ ہے. تو وہ پیسہ اگر ایران کو ملتا ہے فیوچر میں تو ایران کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. ان کی تو بہت کامیابی ہے, ان کی پابندیوں کا جو خطرہ ہے وہ بھی دور ہو جائے گا, حملے کا خطرہ وہ بھی دور ہو گیا. پھر ایران دنیا کے ساتھ تجارت کر سکے گا. یعنی ابھی 4 ممالک اور ہیں, برطانیہ, فرانس, جرمنی اور اٹلی. یہ بہت امپورٹنٹ ملک ہے. یہ برطانیہ اور جرمنی تو دنیا کی ٹاپ اکانومیز میں سے ایک ہے, اور فرانس بھی ٹاپ 10 کے اندر ہے, اور اٹلی ایک بہت بڑی اکانومی ہے. اس کے بعد اسپین اور باقی بھی آ جائیں گے. تو یہ اہم ترین یورپی ممالک نے یہ کہہ دیا کہ اگر ایران اپنے جوہری معاملات کو باقی ممالک کے ساتھ طے کر لیتا اور ایٹمی ہتھیار نہیں بناتا تو پھر ایران کے اوپر ہم بھی اپنی پابندیاں ختم کر دیں گے. یعنی یہ سب لوگ بھی ایران کے ساتھ تجارت کریں گے. ہمارے ریجن میں سب سے زیادہ تعلیمی قابلیت ایران کے پاس ہے, ان کا تعلیمی نظام سب سے بہتر ہے, تو ان کے پاس مواقع بھی سب سے بہتر ہوں گے, تیل بھی ان کے پاس ہے, اور پڑھے لکھے لوگ بھی ان کے پاس ہیں. تو ایران کے لیے بہت بڑی دنیا کے اندر مارکیٹس کھلیں گی. بہرحال یہ ان کے اوپر پابندیاں ختم ہو جائیں گی. اور ایٹم بم ویسے بھی آیت اللہ علی خامنئی کا فتویٰ تھا
کہ ایٹم بم نہیں بنانا. پھر جو ایران کے اندر رجیم اس وقت موجود ہے اس کو بڑا فائدہ ہوا, وہ مضبوط ہو جائے گا, مضبوط ہو بھی گیا, اس کو بہت فائدہ ہوا. حالانکہ پبلک بہت غصے میں تھی کہ امریکہ کے ساتھ ایک کمزور معاہدہ نہ کیا جائے, چند شکوں کے اوپر لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ شکیں ٹھیک نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ایران نے اس کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا, اور اوورآل آپ دیکھیں تو امریکہ کی نسبت زیادہ فائدے ایران کو ہوئے ہیں. اب ناظرین, محسن نقوی نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا فوٹو لگا دیا. انہوں نے کہا جی اس نے پھر سے کر دکھایا, اور اس نے پہلے پاکستان کے لیے کیا, اب اس نے دنیا کے لیے کیا. محسن نقوی پاکستان کا وزیر داخلہ بھی ہے اور پی سی بی کا چیئرمین بھی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں پاکستان کا وزیر داخلہ تعریف کرتا ہے فیلڈ مارشل کی, ایک سرکاری آفیسر کی, اور وہ وزیر اعظم کی تعریف نہیں کرتا. یعنی فیلڈ مارشل کا فوٹو چپکا دیا سوشل میڈیا پہ اور اس کی تعریف کی, لیکن جو وزیر اعظم ہے جس کو عمران خان صاحب نے اردلی کا خطاب دیا, اس کا نہ فوٹو چپکایا نہ اس کی تعریف کی. یہ پاکستان کی ایک تلخ حقیقت ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے. ہاں یہ بات سب کو ماننی پڑے گی کہ پاکستان کے اوپر حکمران کیونکہ مسلط ہیں اس وقت, فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کنٹرول ہے, شہباز شریف کو جعلی حکمران بنایا ہوا ہے, تو ان لوگوں کو موقع ملا اور انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے اس امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا. ایکچولی تو یہ پاکستان کا کردار ہے, پاکستان کی اہمیت ہے اور پاکستان کی وجہ سے یہ لوگ پہچانے جاتے ہیں دنیا میں, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ رول پلے کیا, تو جتنی جس کی بنتی ہے اتنی تعریف ہونی چاہیے. لیکن گیم اٹھاتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, چلے کہنے کو ہی ہے, تو وزیر اعظم کی کم سے کم فوٹو لگا کے اس کی تعریف اگر وزیر داخلہ کر دیتا. لیکن وزیر داخلہ نے اس موقع پر بھی وزیر اعظم کو آئینہ دکھایا اور یہ بتایا کہ باس کون ہے اور اردلی کون ہے, تو فیلڈ مارشل کا فوٹو وہاں پہ انہوں نے لگا دیا. تو چلیں ان کا اپنا اکاؤنٹ ہے, وہ جس کا مرضی فوٹو لگائے. اب آ جاتے ہیں آزاد کشمیر میں. آزاد کشمیر میں ناظرین اس وقت جو صورتحال ہے وہ پوری دنیا میں جو اوورسیز کشمیری ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آج بڑے پیمانے پہ لوگ نکلے برطانیہ میں, بہت بڑی تعداد تھی, لوگوں نے بڑا زوردار احتجاج کیا, لوگ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اور وہ ایک ہی بات کر رہے تھے, خواتین, مرد, بچے, بزرگ سب ایک بات کر رہے تھے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں. انہوں نے انگلش میڈیا کو بھی انٹرویو دیا, انہوں نے پاکستانی میڈیا کو بھی انٹرویو دیا, انہوں نے سوشل میڈیا پہ بہت سارے ان کے پیغامات وائرل ہوئے, تو وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں, ہم تو پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں, ہماری پاکستان سے کوئی دشمنی یا لڑائی نہیں ہے, نہ پاکستان کے اداروں سے ہے, ہم تو اپنا حق مانگ رہے ہیں. تو حق مانگنے والے لوگوں کو دہشت گرد قرار نہ دیا جائے. اب سیکورٹی فورسز جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے دھرنوں پر بار بار کریک ڈاؤن کرتی ہے, اور اس میں لوگ شہید بھی ہو جاتے ہیں. کبھی 2 کی خبر آتی ہے, کبھی 4 کی خبر آتی ہے, کبھی 8 کی خبر آتی ہے, تو بار بار لوگ اس میں شہید ہو جاتے ہیں جب سیکورٹی فورسز اٹیک کرتی ہیں, چاہے کوٹلی میں ہو, چاہے راولا کوٹ میں ہو, چاہے کسی اور جگہ پہ ہو, راستے بند کیے ہوئے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود لوگ دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ سیکورٹی فورسز کریک ڈاؤن کرتے ہیں, کافی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں, ہر دفعہ درجنوں لوگ زخمی ہو جاتے ہیں, اور سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی زخمی ہوتے ہیں کیونکہ لوگ آگے سے ریٹیلیٹ کرتے ہیں اور لوگ شہید بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کشمیری ہار نہیں مانتے, وہ دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہ پھر میدان لگا لیتے ہیں. اب تو خواتین بھی بیچ میں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو عملی طور پہ آزاد کشمیر میں جو کاروبار زندگی ہے وہ منجمد ہے, یعنی فریز ہو گئی ہر چیز, انٹرنیٹ بند ہے, ٹرانسپورٹ اور راستے بند ہیں, کشیدگی کا خطرہ لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے, ختم نہیں ہو رہا. اور سرکاری ٹی وی دعویٰ کر رہے ہیں کہ سب کچھ نارمل ہے, بالکل ویسے ہی دعویٰ کر رہے ہیں جس طرح سرکاری ٹی وی کہتے تھے کہ بنگلہ دیش میں سب کچھ نارمل ہے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا. تو سرکاری ٹی وی تو ہمیشہ سے آپ کو چیزیں نارمل کر کے بتاتے ہیں, لیکن حالات گراؤنڈ میں ویسے نہیں ہیں. جو آزاد کشمیر سے اطلاعات آ رہی ہیں, لوگ ڈٹے ہوئے ہیں, اور کشمیر میں عملی طور پہ 1 ہفتے سے ایک لاک ڈاؤن جیسی کیفیت ہے. ٹرانسپورٹ بند ہے, راستے بند ہیں, اور جو راستے تھوڑے بہت کھلے رہنے چاہیے تھے وہ سیکورٹی فورسز نے خود بند کر دیے. یہ وہاں پہ اس وقت سچویشن ہے. ناظرین ایک اور خبر پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے پوری دنیا میں, اور عالمی میڈیا بھی اس کو اٹھا رہا ہے. مریم نواز صاحبہ نے بہت کھلی چھوٹ دے دی سی سی ڈی کو, اور انہوں نے کافی لوگ قتل کیے ہیں. 2000 سے زائد لوگ قتل کیے جا چکے ہیں, اور یہ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں جنہیں عدالت میں پیش کیا گیا ہو یا عدالت کے ذریعے سے انصاف دیا گیا ہو. دیکھیں قانونی طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ نے کسی مجرم کو پکڑا یا ملزم کو پکڑا, آپ اس کو لے کر گئے عدالت میں, آپ نے جرم ثابت کیا, جب جرم ثابت ہو گیا تو اس کے بعد عدالت اس کو سزا دے دے, یہ طریقہ کار ہے. لیکن یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ رات کو 12 بجے ایک عدالت لگتی ہے لاہور میں, اور اس عدالت کے اندر یہ فیصلہ کرتا ہے ایک سرکاری آفیسر جو ماضی میں بہت کرپٹ آفیسر مشہور تھا, بہت بے ایمانی کرتا رہا ہے, اس کے کیسز بھی ہیں. وہ آفیسر رات کو 12 بجے اس عدالت میں فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بندے جو ہیں یہ قتل کر دیے جائیں گے, اور اس کو مار دو, اس کو مار دو, اس کو مار دو, وہ فیصلہ کر دیتا ہے.
اس کے بعد مختلف شہروں کے اندر پولیس مقابلے ہوتے ہیں اور سی سی ڈی والے جو ہے وہ بندے مار دیتے ہیں. اب یہ جو ایک سی سی ڈی ہے یہ بندے مارنے کے لیے مشہور ہو چکی ہے اور ان کا ہاتھ بہت کھل گیا ہے. اب یہ ہاتھ چھٹ ہو گئے اور ان کی کوئی بنیادی ٹریننگ تو ہے نہیں. تو انہوں نے کیا یہ کہ چکوال میں آسٹریلیا سے واپس آئی ہوئی تھی ایک فیملی, ان کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہو رہی تھی, تو انہوں نے ان کے اوپر ہی فائرنگ کر دی فیملی کے اوپر. ایسے نان پروفیشنل لوگ ہیں, وہ وہاں سے گاڑی لے کے نکلے, ان کے اوپر فائرنگ کر دی. 9 سال کی بچی ہے چھوٹی, وہ اس واقعے کے اندر شہید ہو گئی. غالباً جو انفارمیشن ملی اس کو 5 گولیاں لگی ہیں اور سرکاری گن سے اس کو یہ 5 گولیاں ماری گئی. گاڑی کو چھنی کر کے رکھ دیا سی سی ڈی والوں نے. یعنی بنیادی ٹریننگ نہیں ہے, وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے کہ یہ ڈاکو ہیں یا عام شہری ہیں. اب وہ آسٹریلیا سے پلٹ کے آئے ہوئے تھے, 2 لوگوں کو وہاں پہ اور گولیاں لگ گئیں, عدیل کو اور عفان کو. یہ 2 لوگ زخمی ہو گئے, جبکہ ایک معصوم بچی ہے چھوٹی 9 سال کی, کوئی 10 سال بتاتا ہے کوئی 9 سال بتاتا ہے, اور یہ ہانیہ, یہ بچی جاں بحق ہو گئی. اب بچی وہاں پہ مار دی گئی, شہید ہو گئی. پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے, سی سی ڈی ڈسکس ہو رہی ہے, اور سی سی ڈی نے جس طرح قتل عام کیا ہے پنجاب میں اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. یعنی شہباز شریف نے بھی اپنے دور میں پولیس سے بندے مروائے تھے, لیکن جس طرح سی سی ڈی نے یہ کام کیا ہے ایسا ہم نے کبھی ماضی میں سنا بھی نہیں تھا. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ گرم پانیوں میں بیچاری بہت ہاٹ واٹرز میں ہے. ان کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے اور ان کے اوپر دباؤ یہ ڈالا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ہی نوجوانوں کی جانب سے کہ آپ بجٹ میں سہولت کاری نہ کریں. یعنی آپ بجٹ میں اگر سہولت کاری کریں گے موجودہ رجیم کی تو یہ عمران خان کے ویژن سے غداری ہوگی. یعنی اربوں روپیہ جو عوام کی ملکیت ہے یا عوام کی امانت ہے وہ آپ لوٹا دیں. اگر اس فیڈرل گورنمنٹ کو جس نے عوام سے تمام سہولتیں اور سبسڈیز اور ترقیاتی پروگرام چھین لیے ہیں تو یہ ایک بڑا ایشو ہو جائے گا. تو ایک خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے, سرکار ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی جو یوتھ ہے اس کے بیچ میں ایک پھڈا پڑا ہوا ہے. اور اس بیچ میں عدالت میں کیس بھی لگ گیا عمران خان صاحب کے حوالے سے, جو سہیل آفریدی کی درخواست ہے کہ ملاقات نہیں کرواتے. تو امید کی جا رہی ہے کہ شاید اب سہیل آفریدی کی ملاقات کروا دی جائے, کیونکہ انہوں نے بہت کچھ ڈیلیور کر دیا. فیڈرل گورنمنٹ کو کافی انہوں نے جو ہے وہ فائدہ دے دیا. یعنی جو احتجاج وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے نہیں کیا, جو تحریک وہ بنا سکتے تھے وہ انہوں نے نہیں بنائی, جو چیزیں وہ اس رجیم کے خلاف کر سکتے تھے وہ انہوں نے نہیں کی. بلکہ گزشتہ چند دنوں سے ان کا رویہ کافی تبدیل ہے, اور شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں, محسن نقوی سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں, دیگر کچھ اور بھی ان کی ملاقاتیں رپورٹ ہوئی. تو وہ اب ایک مفاہمت کا رستہ دیکھ رہے ہیں. تو کیا یہ مفاہمت میں کامیاب ہو جائیں گے؟ عمران خان صاحب سے سہیل آفریدی کی ملاقات ہو جائے گی, اور اس ملاقات کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ خلل نہیں ڈالنا چاہیے تھا. ہم ایک ایسے معاہدے کے بہت قریب ہیں جو خطے میں امن لائے گا, بشمول لبنان اور تمام فریقین کو اب پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اسرائیل کی طرف سے لبنان میں کہیں بھی مزید حملے نہیں ہونے چاہیے, لیکن کسی دوسرے فریق کو جس میں حزب اللہ بھی شامل ہے ان کی طرف سے بھی اسرائیل کے خلاف مزید حملے نہیں ہونے چاہیے. یہ ایک طویل اور خوبصورت امن کی شروعات ہو سکتی ہے. آئیے اسے برباد نہ کریں, اور اس معاملے پر توجہ دینے کے لیے آپ کا شکریہ. ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کا چینل 12 ہے اس کو ایک انٹرویو دیا. باراک راوید نے وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو چیزیں چھاپی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے نیتن یاہو کو ایک پیغام بھیجا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ بیروت پر اسرائیل کے حملے سے شدید ناخوش ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ حملہ ایران معاہدے پر متوقع دستخطوں سے کچھ ہی دیر پہلے کیا گیا ہے جو نامناسب ہے. ٹرمپ نے کہا کہ نیتن یاہو نے یہ حملہ کیوں کیا؟ حزب اللہ نے فائرنگ کی لیکن وہ کسی سنسان اور بے آباد جگہ پہ لگی, کوئی بھی زخمی نہیں ہوا. پھر نیتن یاہو کو یہ بدبختانہ حملہ کیوں کرنا پڑا, وہ بھی بیروت میں؟ اس بات نے مجھے شدید غصہ دلایا ہے. ٹرمپ نے کہا کہ انہیں ایک فون کال موصول ہوئی جس میں کہا گیا کہ اسرائیل بیروت پر حملہ کر رہا ہے, اور یہ اس وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ہوا جب ہم معاہدے پر دستخط کرنے والے تھے. انہوں نے مزید کہا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایسا ہو رہا ہے, یہ بہت برا ہوا ہے. ٹرمپ نے کہا کہ نیتن یاہو نے بالکل بھی عقل اور سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کیا, اور انہوں نے نیتن یاہو پر واضح کر دیا کہ وہ اس اقدام سے شدید ناخوش ہیں. ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ اب بھی یہی مانتے ہیں کہ ایران معاہدہ اسرائیل کے لیے اچھا ہے, کیونکہ ایران کے پاس پھر جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے, اور اگر اس کے پاس ہوئے جوہری ہتھیار تو پھر اسرائیل کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی. پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو بھی ختم کر دیا جائے گا, چیزیں کافی بہتر ہو جائیں گی اور اس پر دستخط ہو جائیں گے. میرے خیال میں دستخط آج ہی ہو جائیں گے. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پہ انٹرویو دیا تھا. اسرائیل کو پرابلم یہ تھا کہ وہ جو سوچ رہا تھا وہ اس کو مل نہیں رہا تھا, لیکن ایران نے یہ حملہ روک کے عقل مندی کا ثبوت دیا, اور اب یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ اسرائیل بیروت پہ یا لبنان پہ اٹیک نہ کرے, کیونکہ اسرائیل جب اب لبنان پہ اٹیک کرے گا تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایران واپس اسرائیل پہ اٹیک کرے گا.
یعنی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے وہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں ہوا ہے. یعنی یہ دو ممالک ایک دوسرے پہ اٹیک نہیں کریں گے، لیکن اگر اسرائیل اٹیک کرتا ہے لبنان پہ تو ایران پھر اسرائیل پہ اٹیک کرتا ہے تو امریکہ بیچ میں نہیں آ سکتا. اسرائیل کے لیے مشکلات بڑھیں گی. امریکہ آئے گا تو صحیح بیچ میں، لیکن فی الحال فوری طور پہ اب امریکہ ایک نئی جنگ میں نہیں جا سکتا. امریکہ نے اس جنگ میں حاصل کیا کیا، یہ ہے سب سے بڑا سوال. تو میں آپ کو سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں جو اس نے جنگ کے پہلے دن دیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ جب ہم اپنا کام ختم کر لیں گے، یعنی یہ جنگ مکمل کر لیں گے، تو آپ اپنی حکومت کا کنٹرول سنبھال لیجئے گا، اور یہ سنبھالنے کے لیے آپ ہی کی حکومت ہوگی. تو اس نے ایرانی عوام کو کہا تھا کہ ہم آپ کا رجیم تبدیل کر دیں گے، یہاں کے حکمرانوں کو مار دیں گے، ہر چیز کنٹرول کر لیں گے، عوام کو حکومت دے دیں گے، عوام وہاں پہ ایک جمہوری حکومت بنا لے گی. اس قسم کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی گئی تھی. جنگ کے پہلے دن ان کے بڑے بڑے دعوے تھے. لیکن امریکہ نے کیا حاصل کیا اور ایران نے کیا حاصل کیا، میں آپ کو 2 منٹوں میں بتاتا ہوں. امریکہ نے رجیم تبدیل کرنا تھا، وہ نہیں ہو سکا. فوجی طاقت زیرو کرنی تھی ایران کی، وہ نہیں ہو سکا. میزائل ختم کرنے تھے، ڈرونز ختم کرنے تھے، آج امریکی رپورٹوں کے مطابق وہ پہلے سے زیادہ مؤثر ہیں، وہ بھی نہیں ہو سکا. خطے میں امریکہ کو اپنی بالادستی قائم رکھنی تھی، اس کو بڑی چوٹ لگی ہے. اتحادی امریکہ